الحمد لله الحمد لله الأبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ ہم اور آپ ذکر اولیاء کانفرنس میں شرکت کی. ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق بخشی. آئیے ہم اور آپ سبھی مل کر آفتاب رسالت مہتاب نبوت کونین کی زینت غمگسار امت آمنہ کے لال دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ. کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشفت دجا بجمالہ. وہ ہے بے مثال دری تشک، وہ ہے بے مثال دری تشک حسنت جمیل و خصالہ. انہیں دیکھے جب ملک صلو علیہ وآلہ. ایک بار درش اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیرو باغ میں ہے کئی دن کے چہچہے. ہم سفیرو باغ میں ہے کئی دن کے چہچہے. بلبلیں اڑ جائیں گی یہ سونا چمن رہ جائے گا. اطلسو قم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو. آج جب ہم لباس پہنتے ہیں یہاں تک کہ اگر ہم پیر میں جوتی بھی ڈالتے ہیں تو آج کا نوجوان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم جو جوتا پہنتے ہیں یا بنیان پہنتے ہیں ایسے ویسے نہیں، برانڈیڈ کمپنی کا ہوتا ہے. لیکن میرے اسلام کے مقدس شہزادوں ذرا غور کرو کہ آج کے دن تم برانڈیڈ کمپنی تلاش کر رہے ہو. کل ایک ایسا بھی دن آنے والا ہے، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ برانڈیڈ کمپنی کا پہننے والا ہو،
چاہے وہ سادہ اور سفید سا لباس پہننے والا ہو، ہر ایک کی تن میں، ہر ایک کی جسم کے اوپر صرف اور صرف جو ہے سفید ہی کپڑے ہوں گے، سفید ہی لباس ہوں گے۔ اسی لیے کیا ہے کسی خوب کسی نے کہا ہے اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، وقت مختصر ہے، اس لیے میں جو ہے نہ تو میں لچھے دار بیان کر سکتا ہوں، نہ تو آپ لوگوں کے اندر جوش و ولولہ لا سکتا ہوں، لیکن صرف اور صرف میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہماری اور آپ کی زندگی جو ہے ایسی زندگی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، جب بھی کوئی اللہ سے محبت کرنے والا، رسول سے الفت رکھنے والا اس آیت کی تلاوت کرتا ہے، اس آیت کو جو ہے کان تک گونجتی ہے تو دل دہل اٹھتا ہے، دل جو ہے گھبرانے لگتا ہے کہ موت ایسی کون ایسی چیز ہے کہ ہر ایک چیز کو فرا کر دے گی، یہ ساری جو ہے نظام تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ہم آج جو ہے اس طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ لیکن جو میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ہر وہ نفس، ہر وہ جاندار چیز جس نے جو ہے زندگی کا میٹھا میٹھا شربت پیا ہے، اسے ایک نہ ایک دن جو ہے موت کا کڑوا گھونٹ بھی پینا پڑے گا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک نفس کو جو ہے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو پتا چلا کہ جو ہے ہر ایک نفس کو مرنا ہے، چاہے وہ انسانی نفس ہو، چاہے وہ جناتی نفس ہو، چاہے وہ حیوانات کا نفس ہو، چاہے وہ کوئی اور چیز ہو جائے، جمادات میں اگر نفس پر اگر مان لیا جائے، یہ تمام جو ہے درخت ہے، اگر نمودار کے اندر بھی جو ہے اگر جان مان لیا جائے تو اسے بھی ایک نہ ایک دن موت آ کر ہی رہے گی۔ تو میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، آج جو ہم اپنی جو ہے زندگی گزارتے ہیں، ہمارا ایک ایک لمحہ گزر رہا ہے، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 دن آرزو میں کٹ گئے، 2 دن انتظار میں۔ میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی ہم نوجوان ہیں، جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تب اللہ کی عبادت کریں گے۔ نہیں نہیں میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، یہ غلط فہمی ہے، یہ خیالی پاور پلاؤ ہے کہ اگر آج ہم یہ سوچ رہے ہیں بلکہ ہم یہ سمجھ جائے کہ ہمارے درمیان جو ہے نوجوان بھی جاتے ہیں اور بوڑھے بھی جاتے ہیں، بچے بھی جاتے ہیں، ہمیں اور آپ کو پتا نہیں کہ ہماری اور آپ کی زندگی کتنی ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام کا مجمع ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان جلوہ افروز ہے، ابتدائی اسلام ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ میرے صحابیوں، تم اپنی زندگی کو کیا سمجھ رہے ہو، اپنی زندگی تم کتنی سوچتے ہو؟ ان میں سے کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم اپنی زندگی کو جو ہے 1 سال کی سمجھ رہے ہیں۔ کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں 1 مہینہ زندہ رہوں گا، کسی نے کہا کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ میں 1 ہفتہ زندہ رہوں گا، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں، جب میں 1 سجدہ کرتا ہوں تو مجھے دوسرے سجدے کی بھی امید نہیں رہتی۔ میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، آج ہم اس خیال میں گزر رہے ہیں، ہمارے دل کے اندر تمنائیں تو بہت ہے، آرزویں تو بہت ہے، لیکن ہمیں اپنے زندگی کا تو فکر ہے لیکن ہمیں اپنے آخرت کے فکر نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہوشیار وہ شخص ہے۔ میرے اسلام کے مقدس شہزادوں،
ہم کسے ہوشیار سمجھتے ہیں؟ ہوشیار آج اس شخص کو سمجھا جاتا ہے جو پیسہ کما لے، جو اس شخص کو ہوشیار سمجھتا ہے کہ جو ہے تجارت کر کے محل بنا لے، جھوٹ بول کے جو ہے اپنا جیب گرم کر لے، محل بنوا لے، لوگوں سے گھسیٹ لے اور اس سے بیمانی کر کے جو ہے پیسے کما لینے والے کو وہ جو ہے عقل مند سمجھتا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا سمجھنا ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ عقل مند تو وہ انسان ہے جو دنیا میں رہ کر کے وہ آخرت کی تیاری کرتا ہے، دنیا میں رہ کر کے وہ قبر کی تیاری کرتا ہے۔ اگر وہ دنیا میں رہ کر کے قبر کی تیاری نہیں بلکہ دنیا کی تیاری کر رہا ہے تو وہ سب سے زیادہ سب سے بڑا نادان شخص ہے۔ میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، ذرا سوچئے یہ دنیا کیا ہے؟ اس دنیا کی مثال میں آپ کو بتاؤں، ایک بزرگ شخص نے ان کے پیر و مرشد کی بارگاہ میں ایک شخص گیا اور کہا کہ حضور میں نے ایک خواب دیکھا ہے، وہ ایسی خواب ہے حضور کہ جب میں سویا تو میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک جنگل ہے اور جنگل میں میرے پیچھے شیر میرا پیچھا کر رہا ہے اور اسی پیچھے کرنے میں میں دوڑتا رہا یہاں تک کہ میری نظر جو ہے ایک درخت پر پہنچی اور میں نے سوچا کہ اگر مجھے شیر سے بچنا ہے تو اس درخت پہ چھلانگ لگا دوں، اس درخت کے اوپر چڑھ جاؤں تاکہ میری جان بچ جائے۔ جب میں نے اس درخت کے اوپر چڑھ گیا اور چڑھنے کے بعد ایک ٹہنی کے طرف ٹہنی پہ اوپر گیا اور جانے کے بعد جب میں نیچے دیکھا تو کیا دیکھ رہا ہوں کہ وہی شیر جو ہے اس درخت کے نیچے منتظر ہے، انتظار ہے، اور جس ٹہنی پہ میں بیٹھا ہوا ہوں اس کے نیچے ایک کنواں ہے، جس کنویں کے اندر جو ہے جس کنویں کے اندر بچھو اژدہا جو ہے منہ کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ اور جس ٹہنی کے اوپر جس ڈالی کے اوپر میں بیٹھا ہوا تھا اسے میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ دو چوہے جو ہے ایک سفید رنگ کا چوہا ہے، دوسرا چوہا جو ہے وہ کالے رنگ کا ہے، وہ اس ٹہنی کو قطر رہا ہے۔ جب میں نے قطرتے ہوئے دونوں چوہے کو دیکھا میں جو ہے بحران اور پریشان ہونے لگا کہ میں کروں تو کروں کیا؟ اگر میں درخت کے نیچے جا رہا ہوں تو نیچے جو ہے شیر بیٹھا ہوا ہے اور اگر جو ہے وہ ٹہنی کو دونوں چوہے کاٹ لیں گے تو میں اس جو ہے کنویں کے اندر چلا جاؤں گا جہاں پر جو ہے اژدہا منہ کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی وہ اسی جستجو میں تھے کہ ان کی نگاہ جو ہے حضور میری نگاہ جو ہے اوپر کی ٹہنی میں پڑتی ہے تو میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ اوپر کی ٹہنی کے اوپر جو ہے ایک مد مکھی یعنی مموچی کی تھیل جو ہے وہ مد مکھی ایک جو ہے چھتا لگا ہوا ہے۔ میں نے جب اس کی طرف نگاہ جب جمائی تو اس کی طرف سے جو ہے ایک جو ہے شہد کا ایک قطرہ میری زبان کے اوپر آ جاتی ہے اور میں مگن ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب جو میں نے مگن ہو گیا، اب مجھے نہ تو زمین کے نیچے یعنی درخت کے نیچے نہ تو مجھے شیر کا خیال ہے اور نہ ہی جو ہے شیر کا خیال ہے اور نہ ہی جو اس کنویں کے اندر اژدہا جو منہ کھول کر بیٹھا ہے نہ تو اس کا فکر ہے، نہ تو وہ دونوں چوہے جو ٹہنی کو کاٹ رہے تھے نہ اسے میرا ڈر ہے۔ میں اس کے طرف دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ ٹہنی کٹ گئی اور میں جاگ گیا اور میں بیدار ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ تم نے جو خواب دیکھا ہے وہ خواب تم نے صحیح دیکھا ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شیر جو جنگل کے اندر تم کو جو ہے تمہارا پیچھا کر رہا تھا وہ شیر نہیں بلکہ تمہاری موت تھی۔ تم جہاں کہیں بھی جاتے ہو موت تمہاری ساتھ رہتی ہے۔ میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، آپ یہ نہ سمجھے کہ میں گھر کے اندر سو رہا ہوں تو میں بے فکر سو جاؤں، نہیں۔ آپ جو ہے گھر کے اندر سوئے، گھر کے باہر سوئے، آپ کدھر بھی چلے جائیں آپ کے ساتھ موت ہے اور آپ کے ساتھ موت جو ہے آپ کی محافظ بن کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ وہ تمہاری موت تھی اور وہ قبر جو ہے اور وہ جو کنواں تم نے دیکھا اس کنویں کے اندر اژدہا تو منہ کھول کر بیٹھے ہوئے تھے، وہ اژدہا وہ تھے، وہ تمہارے اعمال تھے کہ دنیا کے اندر تم نے
اگر تم نے دنیا میں جھوٹ بولا ہے تو جھوٹ کے بدلے میں تمہیں جو ہے اژدہا ملے گا. اگر تم نے جو ہے حرام کمائی کی ہے تو اس حرام کمائی کے بدلے میں تمہیں جو ہے بچھو کا عذاب دیا جائے گا. اگر تم نے سود کھایا ہے تو اس سود کھانے کے بدلے میں تمہیں جو ہے زہریلے سانپ سے عذاب دیے جائیں گے. اگر تم نے جو ہے چغل خوری کی ہے تمہیں طرح طرح کی عذاب میں مبتلا کی جائے گی. وہ جو کنواں تھا وہ کنواں نہیں بلکہ وہ تمہاری قبر ہے, اور اس قبر کے اندر جو چیز تھے وہ تم سے پہلے منتظر ہوتے ہیں, تمہارے اعمال تھے. اگر تم نے اچھے کام کیا ہے تو تمہارے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالی جنت کے بچھونا بھیج دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ ایک نیک بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو اس کے لیے رب تبارک و تعالی کا فرمان ہوتا ہے کہ اس نیک شخص کے لیے, اس قبر والے کے لیے جو ہے جنت کی کھڑکیوں کو کھول دیا جائے, اسے جنت کے بچھونا بچھا دیا جائے اور اسے جو ہے سونے دیا جائے, اور اسے اس طرح سونے کے لیے کہا جاتا ہے کہ تم سو جاؤ جس طرح دلہن سوتی ہے. یعنی آج کے دن تمہارے لیے آرام ہی آرام ہے. لیکن میرے اسلام کی مقدس شہزادوں, اسی قبر کے اندر بعض ایسے بھی مردے جاتے ہیں, ایسے بھی میت کو وہاں پر پہنچایا جاتا ہے. یہ میت تو بعد کو پہنچتی ہے, پہلے آپ کے منتظر آپ کے گھر والے ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو ہے آپ کے گھر والے آپ کے منتظر ہے کہ اگر میں مر جایا ہے, مرنے کے بعد اس میت کی تدفین کی جائے گی. اسے تدفین کرنے کے لیے جو ہے وہ کفن اور جو ہے اس کے کپڑے کا انتظام کیا جاتا ہے. جیسی وہ کام ہونے لگا قبر میں لے جایا جاتا ہے. میرے اسلام کے مقدس شہزادوں, کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب مرنے کے بعد مجھے قبر میں لٹایا جائے گا وہاں میرا ساتھ کون ہوگا؟ نہ میرا روح جو ہے میری دولت ہونے والی ہے, نہ تو وہ اولاد میرے ساتھ جانے والے ہیں, نہ تو وہ دوست احباب جو آپ آج میں جو ہے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ گھنٹوں گھنٹہ جو ہے چوک چوراہے کے اوپر موبائل دیکھتے ہوئے آپ نے تباہ کر دی, اپنے وقت کو برباد کر دیا. یہ تمام چیزیں وہ قبر اعمال ہے جس عمل کی وجہ سے جو ہے آپ کی قبر کے اندر وہ آپ سے پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں. میرے اسلام کے مقدس شہزادوں, تو فرمانے لگا کہ وہ جو کنواں ہے وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی جو ہے قبر ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ اژدہا نہیں بلکہ وہ اعمال تھے. اور وہ ٹہنی جس کو جو ہے ایک سفید اور ایک کالے کلر کے چوہے اسے قطر رہے تھے, وہ یہ مت سمجھو کہ وہ چوہا ہے بلکہ ہمارے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے, آپ کے ساتھ بھی وہ ہو رہا ہے کہ وہ چوہے نہیں بلکہ آپ کی زندگی کے ایک ایک دن اور ایک ایک رات کٹ رہی ہے. آپ کا ایک دن جا رہا ہے, آپ خوش فہمی میں ہے میں نے ایک دن کٹا لیا, نہیں بلکہ آپ کی عمر کی ایک دن گھٹ گیا. ایک رات گزر جانے کے بعد آپ کی زندگی کی ایک رات گزر گئی. میرے اسلام کے مقدس شہزادوں, تو وہ چوہے نہیں بلکہ آپ کی زندگی تھی, اور یہی زندگی جب آپ کی ختم ہو جائے گی پھر آپ کے سامنے وہی چیز ہوگا جو آپ نے دنیا میں کیا ہے. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. آپ نے اگر دین کا کام کیا ہے, آپ نے اگر ایمان کا کام کیا ہے, آپ نے اگر سچائی کا کام کیا ہے, آپ نے اگر روزہ اور رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا ہے, آپ 5 وقتہ نماز پڑھے ہیں, تو یہی آپ کے کام آنے والی چیز ہے. میرے اسلام کے مقدس شہزادوں, یہ نہ سوچے کہ ہمیں قبر میں جانے کے بعد ایسا ہی, بلکہ آپ نے جو کیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. آپ نے اگر ذرہ برابر بھی نیکی کی تو آپ کو عطا کیا جائے گا, اور اگر آپ نے ذرہ برابر بھی آپ نے جو ہے یہاں پر شر کی گناہ کی اس کا بھی بدلہ آپ کو دیا جائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.